خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ البتہ تحقیق کرنے واسطے بہترین نمونہ رسول اللہ دی زندگی دے اندر ہے جناب اعلیٰ اے مالک کریم نے وضاحت فرما چھوڑی ہے اس کائنات دے اندر نہ سونا طریقہ انگریزاں دا ہو سکدا نہ سونا طریقہ افریقیاں امریکیاں دا ہو سکدا نہ سونا طریقہ دنیا دے نام نہاد بڑے بڑے جناب اعلیٰ سکالر صداون والیاں دا ہو سکدا اس دھرتی دے اوتے گھریلو زندگی ہوئے کاروباری زندگی ہوئے معاشرتی زندگی ہوئے جس پاس سے دیکھو گے سونا طریقہ وہی نظر آئے گا جو رسول اللہ لے کے آئے اس طریقے نالوں اچھا طریقہ کسے دا نہیں ہو سکتا کیونکہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیاء سب سے بالا اعلیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بس اتنی گزارش کرنا آیا کہ آج تاجر بھی کہہ رہے ہیں بابا بڑا اچھا سی اور دکاندار بھی کہہ رہے ہیں بابا بڑا اچھا سی آج جناب اعلیٰ سکول ٹیچر بھی کہہ رہے ہیں میں انہوں نے کہنا چاہنا تو دسو اللہ دے بندے ہو کس واسطے کہنے ہو بابا چنگا سی کہنا بابا جدو بھی گل کردہ سی گل رسول اللہ دی کردہ ہونا سی گل حضور دی دین دی کردہ ہونا سی میں بس اتنی گل کر رہے ہوں کہ کروڑا دا جنازہ دیکھ کے جناب اعلیٰ کروڑا دے غم چرونے دیکھ کے جناب اعلیٰ اپنے آتے پکانے آدھی آنکھاں میں چاسو دیکھ کے آج بھی اگر کسے دی آنکھاں نہیں کھلیا ایسا کی کر سکتے ہیں لیکن جنہ دی آنکھاں کھلیا نہیں انہوں نے بس اتنا کرنا چاہتے ہیں کہ بابا ساڑھا اس گلتے خوش نہیں ہونا کہ تسا جناب انہوں دیا تعریفہ دے پھل بنو اس گلتے راضی نہیں ہونا تسا انہوں دیا تعریفہ دے ہوتے جناب زمین اسمان نے کلابے ملا دے ہو بابا ایک گل کرتا سی جدو کوئی انہوں دا نعرہ مارے تے بابے اور کہنا میرا نعرہ نہ مارا نعرے مالکہ دے ہونے نے نوکروں دے نعرے نہیں ہونے میری گل نہ کر بس ہی آنکھ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہجے چھوٹے چھوٹے بچے تے بچیاں لبیک دے نعرے دے ہوتے جناب جھوم دے ہویا شادیاں تے لبیک دے نعرے خوشیاں غمیاں تے لبیک دے نعرے اے دنیا نو میسج دے رہے کہ کم کرنا نہ کوئی ہوئے 4 سالہ میں مالک او کر دینا ہے جو لوگ 4 صدیاں میں نہیں کر سکتے کچھ بولو پوری دنیا دے کافران دے اربا خربا ڈالر بابے تباہ کر دیتے پوری دنیا دے کافران نے اربا خربا ڈالر لا کے ساڑھے سکولان تے کالجاں دا نصاب بدلیا ساڑھے بالان دے دلاں وچوں عشق رسول تے جہاد تے شوق کڈیا مشرف جیسے ڈکٹیٹر تے بدماش دے ذریعے جہاد دی آیتاں بچیاں دے سکولان دے نصاب وچوں کٹ دتیاں سورہ انفال کٹ دتی گئی لا عزت الا بالجہاد دی گلاں ختم ہو گئیاں جناب اعلیٰ پھر رب کریم نے اپنا ایک بندہ بھیجیا جنہیں صرف 4 سالہ دے اللہ لوگاں دے بچیاں تے جواناں تے بوڑھیاں دی زبان تے جاری کر دیتا الجہاد الجہاد
لبیک 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 الجہاد الجہاد دو ہاتھ اٹھا کے الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد. ایک بابا آیا جنہیں لکھاں ڈالر کافران نے تباہ و برباد کر دیتے تے بچیاں دے دل نے اندر شوق شہادت بھر دیتا. اج جوان ہوئے بوڑھا ہوئے بچہ ہوئے ہر کوئی کہندا ہے میرا جینا بھی حضور واسطے ہے مرنا بھی حضور واسطے. لکھاں ڈالر لائے کروڑاں ارباں ڈالر لائے کافران نے 295 سی دے خلاف جی پتہ نہ لگے نا مطلب کی ہے کرنا کی ہے. اے جی 295 سی کیا ہے؟ گستاخان رسول موت دی سزا دا قانون ہے جنہوں ختم کرن واسطے جناب کفر نے بڑے روپیے لائے. پھر ایک بابا آیا جس بابے نے آ کے بچے بچے نو یاد کرایا کہ من سبا نبیان من سبا نبیان. ہاتھ کھڑا کر کے انہا مطلب یہ ہے جو نبی کو گالی دے اسے کاٹ کے رکھ دو. فقتلوہ دمانا اس کی گردن اڑا کے رکھ دو. جناب اعلیٰ ہاتھ اٹھا کے بولنا من سبا نبیان من سبا نبیان جنہا ترجمہ پڑھنا ہے گستاخ رسول کی ایک سزا. جنہا جنہا نظریہ وہ بولے اسی سارے نو تنگ نہیں کر دے. ہاتھ اٹھا کے گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا. بس اتنی جی گزارش. کہتے ہیں مولانا یہ شدت پسندی ہے یہ تو ایکسٹریمسٹ ہے. میں اتھے گل کرا اس دھرتی دے ہوتے کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا بندہ ذی شعور ہوئے تے کسے نہ کسے مسئلے جو ایکسٹریمسٹ نہ ہوئے. میرے تو بڑے بڑے لکھے علماء ساڑھے تشریف فرما ہر بندہ ایکسٹریمسٹ ہے شدت پسند ہے لیکن ان دی جہت مختلف. کئی ایسے تو ہمیں سوشل میڈیا تے لبن گے جڑے آکھن گے جو فوج کے خلاف بولتے ہیں ایسوں کو جناب چوک میں لٹکا دینا چاہیے. بندہ پوچھے کیوں یہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے؟ فوج کے خلاف بولنا کہتا ہے وہ غدار ہے اور غدار کی سزا موت ہے. جو پاکستان کے خلاف بولتے ہیں انہیں جناب پھانسی کی سزا دینی چاہیے ان کو اڑا دینا چاہیے کاٹ کے رکھ دینا چاہیے. سوال ہے کیا اے شدت پسندی نہیں ہے؟ کہتے ہیں وہ سرزمین کے دشمن ہے. میں کہ پاکستان دی نہیں سارے جہان دی زمین انہوں ہزاراں گناہ کٹھا کرو اس خاک تو قربان جتوں میرے مصطفیٰ ایک واری گزر کے. اے دھرتی دی حضور بغیر کی ویلیو اس سرزمین دی رب دے پیاریاں بغیر ویلیو کیا رب دے محبوبوں بغیر اس دھرتی دے ہوتے رکھیا کی. ایک کہنا کہ فوج کے خلاف بولنے والے کو خان صاحب کے خلاف بولنے والے کو وزیروں کے خلاف بولنے والے کو جناب مار دینا چاہیے یہ کر دینا چاہیے. انہوں نے میں اتنی گل کراں لکھاں وزیر مشیر لکھاں جناب اداریاں دے سربراہ لکھاں میرے جیسے مولوی اس خاک تو قربان جتوں میرے آقا نہیں میرے آقا دا بلال ایک واری گزرے. سمجھ آئی؟ ایہی کچھ سانو ساڑھے بڑے سے ایہی ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے مرد کلندر نے سکھایا. ایہی اس ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے درویش نے سکھایا کہ یاد رکھ لو ساڑھے خلاف گل ہوئے برداشت ہو سکتی ہے ساڑھے خلاف گل ہوئے گی اسی آکھاں گے تو آڈی گل تے عمل کر رہے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. لیکن گل جو رسول اللہ دی ہوئے گی پھر اس ویلے اسلام امن دا درس نہیں دینا اس ویلے اسلام جہاد دا درس دینا. امام مالک نے ہمیں نہیں فرما ما بقاء الامت بعد شتم نبیہ کہ امت مر جائے اگر وہ اپنے نبی کی عزت پہ پہرا نہیں دے سکتے. ساڑھا بابا ہی تے دعا کردہ ٹر گیا سانو پتہ ہی نہیں چلیا تے انہیں جناب کوئی ایسی دعا منگی ہے جناب انہیں التجا اور فریاد کیتی ہے کہ مالک جے میں بدلہ نہیں لے سکتا جے اقتدار حکومت میرے ہاتھے چوندہ جے غوری تے عبدالی میرے ہاتھے چوندہ تو میں ایک لمحے تو پہلے تیرے حبیب دے گستاخن روح زمین کو مٹا کے رکھ دیندہ.
جے میرے ہاتھ وچ اقتدار ہوندا تے میں ایک منٹ تو پہلے ایک سیکنڈ تو پہلے روئے زمین دے گستاخ ہر ملک نو صفحے ہستی تو مٹا دیندا، لیکن جے میرے ہاتھ وچ نہیں ہے تو پھر میں چاہنا کہ میرے مالک مینوں اپنی بارگاہ وچ بلا لے۔ میں بس اتنا آکھاں گا کہ قبلہ امیر المجاہدین اپنے حصے دی ڈیوٹی کر گئے اور ساڈے واسطے عذر بھی کوئی نہیں چھوڑ کے گئے، خدا دی قسم نہیں چھوڑ کے گئے کہ کوئی بندہ تواڈے ساڈے وچوں ایسا ہے جڑا قبلہ امیر المجاہدین جتنی تکلیف دی حالت وچ ہوئے پھر بھی کم کر رہے ہو۔ میں کل گل کر رہا سا صاحبزادہ صاحب اس دن دس رہے سن کلنا والے دن ساڈے امیر محترم حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب کہندے نے کہ میں استاداں نوں کہا کہ اگر اجازت ہوئے تے لفٹ لوا لئیے کہ روزانہ سیڑھیاں تے تانوں اٹھا کے جانا پیندا تانوں تکلیف ہوندی تے فرماندے نے یار تو مینوں چک کے تھک گیا، کہندے نے نہیں جی تھکیا نہیں، میں تے تواڈے آرام دی وجہ تو کہہ رہا، کہندے نہیں مینوں راحت محسوس ہوندی ہے کہ میں حضور دی عزت دا کم کر رہا تے مینوں چکن والے میرے پتر ہون یا میرے شاگرد ہون مینوں بوجھ نہیں سمجھدے، کم از کم یہی مینوں احساس ہوندا ہے کہ مینوں زندہ رہن دے اندر جناب ہور حوصلہ دیندا ہے کہ میں جنہاں مالکاں دا کم کرنا انہاں مینوں بوجھ نہیں بنایا، انہاں دھرتی وچ بھی میری عزت بنائی۔ سمجھ آئیے؟ مینوں دس ہوئے روئے زمین دے اوتے کوئی انج دا قائد کسے کول ہوے، میں اس وقت دی گل کردا، اس وقت جدوں دے اسی ہوش وچ آئے ہاں اس وقت تو لے کے اس ٹائم تک کوئی ساڈے قائد جیسا رسول اللہ دی محبت دے اندر ہر حد لنگ جان والا کوئی تانوں نظر آ رہا ہو، نفع نقصان تو بالا تر ہو کے حضور دی ناموس تے پہرے دین والا کوئی میرے استاداں جیسا کوئی میرے لیڈر جیسا تانوں نظر آ رہا ہو۔ جیل دے اندر جتھے میرے جیسے چھوٹے دل والے بزدل نکی گل کرن تے بابا جی فرمان یار تو تے کچھ چار قدم اندر ٹر پھیری لینا جنی تیری ہے جگہ بنی ہوئی تے یار میں تے تواڈی سمجھ لو کہ معاونت بغیر کپڑے بدلنا بھی میرے واسطے مشکل ہوندا ہے تے تو مینوں دس کہ بھی مینوں چاہیے نا کہ میں چھوٹی گل کراں تے تو بدلے چ آکھیں استاد جی جڑیاں اسی لوگاں نوں سنائیاں نے ایتھے بھی وہی کریے تے تو جس ٹائم انج دی گل کرے گا کہ کی بنے گا تے دس پھر جے کسے ہور نے سن لیا تے کی آکھن گے انج نہ کر، کیا اے اچھی گل نہیں ہے کہ ساڈے جنازے جیل وچ اٹھن تے لوگ آکھن یار اج بھی ابو حنیفہ دے منن والے دھرتی تے اونچی بولو۔ اپنے وقت دا ابو حنیفہ، اپنے وقت دا احمد ابن حنبل، اپنے وقت دا جناب مجدد، اور میں اگر غلط نہیں میرے علماء میرے تو زیادہ فاضل لوگ بیٹھے نے، اعلی حضرت تو بعد 1921 دے اندر اعلی حضرت دا وصال ہے تے اے 2020 مک رہا ہے، 2020 سمجھو صدی مکمل ہو چکی، اس صدی دے دوران اعلی حضرت تو لے کے قبلہ استاد گرامی تک کوئی اس لیول دا کم کر کے گیا ہوئے کہ جنہیں جناب اعلی ہر شعبہ زندگی دے بندیاں نوں این جوڑیا ہوئے کس ایشو دے اوتے؟ ناموس رسالت دے، کس ایشو دے اوتے؟ ختم نبوت دے ایشو دے۔ کوئی اس لیول دا بندہ اس دوران تسی دکھاؤ جڑا جنہیں آ کے کم کیتا ہوئے۔ میں یہی آکھاں گا کہ میرے مصطفیٰ دی عطا سن، عطا رسول سن، جنہوں نے آخر دم تک آکھیا انہیں جانا، ہاتھ اٹھا کے انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سمجھ آئی؟